السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ رمضان کا مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے اسے ہم کیسے گزاریں۔ اس مہینے کی عظمت و برکت کا کیا ٹھکانہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم اور شہر مبارک کہا ہو، یعنی بڑی عظمت والا مہینہ اور بڑی برکت والا مہینہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک عظیم کیوں ہے؟ رمضان کے مہینے میں جو عظمت اور برکت پوشیدہ ہے، اس کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے، یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب تک یہ بات ہم نہیں جانیں گے، ہم اس کے خزانوں سے اپنا دامن نہیں بھر سکتے۔ اور اس عظمت و برکت کا راز صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، انسانیت کو اس کا کانسٹیٹیوشن مل گیا، میپ آف دا ورلڈ چینج ہو گیا، اور اب جو ہے وہ امت محمدی جو ہے جس طرح سے اس کا کیپٹل چینج ہو کر اور کعبہ ہوا تھا، اسی طرح سے اس کا کانسٹیٹیوشن پوری انسانیت کا چینج ہو کر اور وہ کانسٹیٹیوشن قرآن ہو گیا۔ یہ عظیم الشان واقعہ جو ہے اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس کے دنوں کو روزوں کے لیے اور راتوں کو قیام اور تلاوت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اپنا مہینہ بنایا ہے۔ روزے ہوں یا تراویح ہوں یا رمضان المبارک کی کوئی اور عبادت ہو، یہ سب عبادات ایک اور بڑی چیز کی علامت ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بنایا ہے تاکہ وہ لوگ جو 11 مہینے تک مال کی دوڑ دھوپ میں لگے رہے اور ہم سے دور رہے اور اپنے دنیاوی کاروبار میں الجھے رہے اور خواب غفلت میں مبتلا رہے، ہم ان لوگوں کو ایک مہینے اپنے قرب کا عطا فرماتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں تم ہم سے بہت دور چلے گئے تھے، دنیا کے کام دھندوں میں الجھ گئے تھے، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا خیال، تمہارے اعمال، تمہارے افعال سب دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اب ہم تمہیں ایک مہینہ عطا کرتے ہیں، اس مہینے میں تم ہمارے پاس آ جاؤ اور اس کو ٹھیک ٹھیک گزار لو تو تمہیں ہمارا قرب حاصل ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے قرب کا مہینہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ ہم رمضان کو کیسے گزاریں کہ اس کی ساری برکتوں کو ہم سمیٹ سکیں اور جس سے ہم رمضان سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، اس کے روزوں سے، اس کی تراویح سے، اس کی تلاوت قرآن سے، اس کی عبادات اور معمولات سے، اس کی راتوں سے اور اس کے دنوں سے تقوی کی قوت حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اور دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ we never plan to fail but most of us fail to plan۔ تو اس دفعہ ہم جو ہیں اس بات میں فیل نہ ہو کہ ہم پلاننگ نہ کریں۔ تو پلاننگ کے لیے چند باتیں ہیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری نیت اور ارادہ، یعنی رمضان کے استقبال کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہم رمضان کے مقام کو، اس کے پیغام کو، اس کے مقصد کو اور اس کی عظمت اور برکت کے احساس کو تازہ کریں، اور اس بات کی نیت کریں کہ اس مہینے میں ہم جن معمولات اور عبادات کا اہتمام کریں گے، اس سے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو روزے کا حاصل ہے۔ اور اس مقصد کے لیے اگر ہم رمضان اسٹارٹ ہونے سے پہلے آخری رات میں 2 گھڑیاں تنہا بیٹھ جائیں، اللہ کے حضور خود کو حاضر جانیں، اس کی حمد کریں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر اللہ ہی سے دعا کریں کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اپنی راہ پر چلائے۔ دوسرا پوائنٹ ہے توبہ و استغفار۔ دیکھیں گناہوں کے بوجھ کے ساتھ رمضان میں داخل نہ ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں، گناہ نیکیوں کے راستے میں حائل ہوتے ہیں، تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں تاکہ گناہوں کے بوجھ سے اتر جائیں اور بہترین طریقے سے روزے رکھ سکیں۔ تیسری چیز یہ کہ ہم سوچیں کہ ہم اپنے روزمرہ کاموں میں سے کن کن کاموں کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں رمضان کے بعد کر لیں گے۔ تو ان کاموں سے جو وقت فارغ ہو ہم اس کو پھر رمضان میں عبادت کے لیے صرف کریں۔ چوتھی چیز، اپنے تمام ڈیوائسز کو رمضان کے لیے آف کر دیں، چاہے وہ ٹی وی ہے، چاہے وہ نیٹ ہے، چاہے وہ موبائل ہے، ان سب سے اپنا تعلق توڑ کر اس مہینے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ اسٹاپ کرپٹ ان پٹ۔
اس کے بعد پانچویں چیز ہے قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید کی تلاوت، اس کو سننا اور اس کے علم و فہم کا حصول۔ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی صحبت اور میت میں بسر کریں، اور اس طرح سے بسر کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور جس طرح سے اگر ہم پڑھیں تو قرآن کا اپنا بیان ہے کہ جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو سننے اور پڑھنے والوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان پر گریا طاری ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ چیز کہ اس طرح سے پڑھیں کہ ڈوب کر پڑھیں اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں۔ پھر چھٹی چیز ہے نماز تراویح۔ تراویح کی پابندی سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پورا قرآن ایک بار سن لیتے ہیں اس سے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ دن میں تم بھوکے رہو، اپنے نفس کو کنٹرول کرو اور رات کو قرآن کی بارش اپنے دل پر اتارو۔ تراویح میں ایک اور بڑی زبردست چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو روزانہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ مقامات قرب عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ دیکھیں تراویح کی 20 رکعتیں جن میں 40 سجدے کیے جاتے ہیں، اور ہر سجدہ اللہ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اس سے اعلیٰ مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ علق میں فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ ساتویں چیز ہے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے، اور وہ روزہ یہ ہے کہ آنکھ وہ نہ دیکھے، کان وہ نہ سنے، زبان وہ نہ بولے، ہاتھ پاؤں وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جن سے اس نے منع فرمایا۔ ایک چھوٹی سی بات طے کر لیں کہ آنے والے رمضان کے لیے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ زبان کی حفاظت کریں گے، نگاہوں کی حفاظت کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں بہت زبردست قسم کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 8واں پوائنٹ ہے نیکی کی جستجو۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں، کسی کو ایذا نہ دیں، مسکرا کر ملیں، نوافل کا اہتمام کریں۔ اور پھر ایک چیز جس میں ہم بہت زیادہ لیک کرتے ہیں، مطلب ہم عبادات میں تو یہ کرتے ہیں کہ فرض پڑھ رہے ہیں تو نوافل بھی پڑھ لیں گے، اور فرض روزے اگر رمضان کے رکھیں گے تو بعد میں نوافل شوال کے بھی رکھ لیں گے، لیکن معاملات جو ہیں ہمارے وہ نہیں بدلتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین معاملات کا نام ہے۔ تو اس رمضان میں ایک لسٹ بنا لیں کہ ہمارے وہ عزیز و اقربا جو ہم سے ناراض ہیں، ہماری اولین ترجیح ہوگی کہ ہم ان کو ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ پھر 9ویں چیز ہے قیام لیل۔ رات کا قیام اور تلاوت قرآن اپنے احتساب، استغفار اور تقوی کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے۔ تراویح کی نماز قیام لیل ہی ہے جس میں ہم شروع رات میں قرآن سنتے ہیں۔ دوسرا وقت قیام لیل کا وہ ہے جو رات کے آخری تہائی حصے میں، اور یہ وقت سحری کا وقت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس میں استغفار کی تائید قرآن نے کی ہے، اور اللہ دنیا والوں کے بہت قریب آتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے جو مانگے وہ دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ چند منٹ لگا لیں اور اپنے گناہ بخشوا لیں۔ 10ویں چیز ہے ذکر اللہ کی کثرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورے 24 گھنٹے کے دوران مختلف اذکار سکھائے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اذکار جو اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفار اور درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا، یہ سارے اذکار کی کثرت کریں۔ 11ویں چیز دعاؤں کی کثرت۔ رمضان اور دعا کا جو تعلق ہے وہ آپ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں قریب ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور پھر وہ والا ٹائم کہ افطار کے وقت جو ہے روزے دار کی دعائیں جو ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ پھر 12واں پوائنٹ ہے کہ شب قدر کی تلاش۔ آخری عشر کی ہر طاقت اللہ کے حضور قیام و صلاۃ، تلاوت و ذکر، دعا استغفار میں گزاریں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ اور 13ویں چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اپنی مٹھی کھول دیں رمضان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں کی طرح سے جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، اور رمضان کا مہینہ اور جس میں قرآن پاک جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ اور پھر شکر گزاری میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ سارا کھانا اور فروٹس اور وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہم ان کو ضائع نہ کریں، یہ بھی شکر گزاری کے اس میں آتا ہے۔
اور آخری اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ دعوت قرآن، لوگوں کو قرآن کی طرف جوڑیں۔ رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز جو ہمارے سپرد کی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے طرف اور قرآن کی طرف جوڑیں۔ تو امید ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پر عمل